बात यह है कि आज अगर फर्ज करे कोई इस लिए चुप है कि मेरा घर जल रहा है और आप कुछ नहीं कहेंगे तो ये आग आपके घर तक पहुंचेगी, इसमें आप भी झुलसेंगे। ये घर जो है आपके घर, ये आग आपके घर को भी लपेट में लेगा, आज हो कल हो या परसों हो। जस्टिस वकार सेठ शहीद, अरशद शरीफ शहीद, इस तरह के हमारे बहुत से जजेस साहिबान, सहाफी बरादरी, वो हमारे सामने हैं। हम उन पर चुप रहे। इमरान रियाज साहब को उठाया गया, साबिर शाकर मुल्क छोड़ के चले गए, मोहित फिरजादा, इस तरह बहुत से सहाफी, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जालिम को जालिम कह रहे थे, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे, आजाद मीडिया की बहाली की बात कर रहे थे, अपने जमीर की सुन रहे थे। उन पर जो है पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी गई। पर हमारा या मेरा बुनियादी मकसद जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदा जा रहा है, उसके सिलसिले में आप लोगों के सामने यहां पर आना पड़ा। और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा वाहिद मकसद वही है कि मैं यहां खड़ा हूं। मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान, अगर मैं आपको कानून का दर्स यहां दूं तो ये ज्यादती इसलिए होगी क्योंकि आपका फील्ड वही है। लेकिन बहरहाल जिन ज्यादतियों से हम गुजर रहे हैं उनका थोड़ा जिक्र मैं जरूर करूंगा। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो हमारा ख्याल है कि अदालतों को मफलूज किया गया, उसकी मिसालें हम पीछे ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं एक सूबे का, आप सबका मुंतखब करदा वज़ीर आला हूं, चाहे जिस भी पार्टी से हूं। यहां पर हमारे काफी दोस्त मुख्तलिफ पार्टियों की लॉयर फर्म बैठी हैं, लेकिन मैं यहां पर जो है लाया गया नहीं हूं। मैं मुंतखब होकर आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी तरीके से आया हूं। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, जो हमारे पार्टी के ताहियात चेयरमैन हैं, उनसे मिलूं। 2 साल से मैं मिला नहीं था, तो मैं उनसे पॉलिसी गाइडलाइंस लूं कि मैंने यहां पर करना क्या है। बहरहाल वो एक तरफ, जो आईन और कानून की मैं बात करने लगा हूं, वो दूसरी तरफ, और मेन बात वही है। मैंने बहसीयत गवर्नमेंट अपने सूबाई होम डिपार्टमेंट से कहा कि आप पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाक को लेटर लिखे कि मैं मिलना चाह रहा हूं। वो लेटर लिखा गया। फिर वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई, मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं मिलना चाहता हूं। उसके बाद जब मुझे इजाजत नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट गया। जो हमारा आईनी और कानूनी रास्ता था वो मैंने इख्तियार किया। वहां पर 3 जजेस बैठे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मुझे मिलाया जाए। सुपरडेंट को कहा, जेल के सुपरडेंट को, कि इनको मिलाया जाए। तो मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर अडियाला जेल तक गया और वहां पर एक हवालदार ने मुझे रोक दिया। ये अगर फर्ज करे कोई कहे कि ये एक सियासी पार्टी की या एक वज़ीर आला की कमजोरी है, तो ये आपको गलत गाइड किया जा रहा है। ये हमारी अदलिया की बेबसी है, हमारी जजेस की बेबसी है, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मफलूज किया गया है। जो डिग्निटी थी हमारी जजेस की कि वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, सीनियर को सीनियर रहने देते थे, जूनियर को जूनियर रहने देते थे, और वो अपने फैसले इंप्लीमेंट करना जानते थे। उस चीज को जो है खत्म कर दिया गया और एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, जो बाइस करम है। अभी मेरे
معزز وکلا، بات یہ ہے کہ آج اگر فرض کرے کوئی اس لیے چپ ہے کہ میرا گھر جل رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کہیں گے تو یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی، اس میں آپ بھی جھلسیں گے۔ یہ گھر جو ہے آپ کے گھر، یہ آگ آپ کے گھر کو بھی لپیٹ میں لے گا، آج ہو کل ہو یا پرسوں ہو۔ جسٹس وقار سیٹھ شہید، ارشد شریف شہید، اس طرح کے ہمارے بہت سے ججز صاحبان، صحافی برادری، وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم ان پر چپ رہے۔ عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا، صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے، معید پیرزادہ، اس طرح بہت سے صحافی، میں نام لیتے لیتے تک جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، آزاد میڈیا کی بحالی کی بات کر رہے تھے، اپنی ضمیر کی سن رہے تھے، ان پر جو ہے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی۔ باقی جو صحافی برادری ہے، اگر وہ چپ ہے کہ آج ان پر ہے، کل ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو ان کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا، ہم نے بندوق کا مقابلہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام وہ حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور پاکستان میں جو ہے رول آف لا لانا ہے۔ آپ لوگوں کا مین کردار ہے۔ میں نے پرسوں بھی ایک جگہ پر کہا کہ ہمارے معزز ججز صاحبان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے منوا نہیں پا رہے ہیں اور وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، تو آئے ہمارے سامنے۔ یہ وکلا بہادر وکلا ہے، انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں پاکستان میں آئین کے لیے، پاکستان میں قانون کے لیے، اور بڑے بڑے امر جو ہیں ان کے سامنے ڈیر ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وکلا بھی ساتھ دیں گے، ہم عوام بھی ساتھ دیں گے، اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی انشاءاللہ تعالی ساتھ دے گی، اور پاکستان میں جو ہے ہم آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو صدر صاحب نے باتیں کی، ہمارا یکساں نظام تعلیم، اس پر کام شروع ہے، پہلی سے لے کر 8ویں تک تقریباً ہمارا جو ہے یکساں نظام تعلیم آ چکا ہے۔ 8ویں سے لے کر 12ویں تک انشاءاللہ تعالی 2026 میں ہوگا، اور یہ سلولی جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی سے لے کر تمام تعلیم انشاءاللہ تعالی یہ ہم یکساں نظام تعلیم لائیں گے تاکہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی تعلیم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے امن کی بات کی، میں چاہ رہا یہ ہوں آپ وکلا سے کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم بھی اپنی سوچ کے مطابق ایسے قوانین لائیں گے، ایسی لیجسلیشن کریں گے انشاءاللہ تعالی جس سے عام عوام کا فائدہ ہو۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے یا ہم وہ لیجسلیشن نہیں کر پا رہے جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے، تو ہمارے اے جی صاحب بھی ہیں، آپ کی تنظیمیں بھی ادھر ہیں، بار ایسوسیشنز کی، آپ وہ قوانین لائے انشاءاللہ تعالی، کیبنٹ اور اسمبلی سے پاس کروانا میرا کام ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو بندوق کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے آئین کے ان آرٹیکلز کو روند رہے ہیں جس میں ہم نے عام عوام کو، اپنی میڈیا کو، اپنے وکلا کو، اپنی جوڈیشری کو تحفظ دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس قوانین کے ذریعے جو ہیں ان کو ہم مزید سخت کریں گے اور اس کے امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ امن و امان، اس میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ جو کولیٹرل ڈیمیج جیسا ناصور جس کی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔
تو پھر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم نے عام عوام کو تحفظ دینا ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی میری اسپیکر صوبائی اسمبلی سے بات ہوئی ہے. اس کے لیے بھی قوانین لا رہے ہیں تاکہ کسی معصوم کی جان جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز یا صوبائی یا مرکزی حکومت کے ہاتھوں سے نہ جائے، اور اگر جاتی بھی ہے تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہو سکے. ہم نے کوشش کرنی ہے ساتھ مل کر بلا تفریق. سیاسی پارٹیاں سیاست ہوتی رہے گی اور ہوتی آئی ہے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کر، ہم سب نے مل کر پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی، آزاد میڈیا کی بحالی، بنیادی جو ہمارے انسانی حقوق ہیں ان سب کا تحفظ بھی کرنا ہے اور ان سب کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام صاحبان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی آزاد عدلیہ کی بحالی، آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہر صورت لائیں گے. بہت شکریہ وما علینا الا البلاغ. اچھا، یہ علی زمان بھائی اور ہمارے باقی دوست جو کہہ رہے ہیں کہ پشاور ڈسٹرکٹ کے لیے کم ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے لیے میں مزید جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں 2 کروڑ کا.